چشم بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ محترم پرنسپل صاحب، معزز سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، وہ موضوع ہے روزہ ایک معاشرتی عبادت۔ ساتھیوں، روزہ بظاہر ایک انفرادی عبادت ہے۔ ہر فرد صبح سویرے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور شام میں افطار کرتا ہے، اور اس کے روزے کا اس کو اور اس کے رب کو پتہ ہوتا ہے، کسی تیسرے فرد کو پتہ نہیں ہوتا۔ ان معنوں میں روزہ ایک انفرادی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک اجتماعی عبادت بھی ہے، معاشرتی عبادت بھی ہے، اس لیے کہ پورا معاشرہ ایک ساتھ ایک وقت میں روزہ رکھنا شروع کرتا ہے، چاند دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورے معاشرے کے اندر ایک نمایاں تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے۔ لوگ پہلی رمضان سے تراویح کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، پورے مسلم معاشروں میں ایک وقت پر سحری ہوتی ہے، ایک وقت پر لوگ کھانا روک دیتے ہیں، پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، اس کے بعد ایک ہی وقت پر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر تراویح ہوتی ہے۔ پورے معاشرے میں لاکھوں اور کروڑوں لوگ جب ایک کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اجتماعی عبادت کی فضا بنتی ہے۔ ساتھیوں، روزہ کی وجہ سے بالخصوص ان معاشروں میں جہاں لوگ بڑی تعداد میں روزے رکھتے ہیں، ان معاشروں میں بہت سی نمایاں اور واضح تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ تحقیق نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزے رکھنے کی وجہ سے معاشرے میں ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، اور پورے کا پورا معاشرہ ایک خاص نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے۔ سارے لوگ ایک وقت میں تراویح پڑھتے ہیں، ایک وقت میں کھانا شروع کرتے ہیں، ایک وقت ہی میں کھانا روک دیتے ہیں۔ یہ ڈسپلن جس معاشرے میں ہوتا ہے یہ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں ٹریفک کے حادثات کم ہو جاتے ہیں، اسی طرح بحیثیت مجموعی لوگوں کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، غصے سے منسلک جو ایشوز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، سٹریس مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کے سماجی رابطے بڑھ جاتے ہیں، لوگ تراویح، اجتماعی نماز اور مسجدوں میں بڑے پیمانے پر ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے میں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں صفائی ستھرائی بہتر ہو جاتی ہے، لوگ جو سڑکوں پر چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں عام طور پر ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے، رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال کرنے لگتے ہیں۔ عام دنوں میں لوگ ایک دوسرے کا جو خیال کرتے ہیں رمضان میں اس سے کہیں زیادہ خیال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دوسروں کی مدد کرنا، اور یہ کسی بھی معاشرے میں مثبت چیز سمجھی جاتی ہے کہ اس معاشرے میں وہ لوگ جو زیادہ اچھی پوزیشن میں ہیں وہ ان لوگوں کی مدد کریں جو کم پوزیشن میں ہیں، اور رمضان میں یہ کیفیت ہمیں اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اس طرح رمضان المبارک میں بیماریوں کی شرح میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ عام دنوں میں نشہ کرتے ہیں، جیسے جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں، پان تمباکو استعمال کرتے ہیں یا اور نشہ آور اشیاء کے استعمال کے عادی ہوتے ہیں، ان کے نشے کے استعمال کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ پوری کمیونٹی میں انفیکشن کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، دل کی بیماریاں کم ہو جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک سے بھی اسپتال میں جو داخل ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، فالج کا حملہ کم ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات نے مطالعہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسلم معاشروں کے اندر جرائم کی شرح میں کمی آ جاتی ہے۔ پورے معاشرے میں جو مثبت تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں جرائم میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشروں کے اندر نفسیاتی بیماریاں بھی کم ہو جاتی ہیں۔ خودکشی نفسیاتی بیماری کی ایک ایسی قسم ہے جو پوری دنیا میں اسٹڈی کی جاتی ہے۔ دنیا کے بہت سے معاشروں میں خودکشی کا رجحان کافی زیادہ ہے۔ مسلم معاشروں میں خودکشی کا رجحان بحیثیت مجموعی انتہائی کم ہے مغربی معاشروں کے مقابلے میں، لیکن اس کو بھی لوگوں نے اسٹڈی کیا ہے کہ مسلم معاشرے میں رمضان کے مہینے میں خودکشی کی شرح مزید 30 سے 40% کم ہو جاتی ہے۔ ڈپریشن میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں کاروباری اور معاشی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ان دعائیہ اشعار کے ساتھ اپنی تقریر کو سمیٹتی ہوں۔ گناہوں کی عادت چھڑا دے یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا دے یا الہی، جو تجھ کو تیرے محبوب کو پسند ہو، ہمیں ایسا انسان بنا دے یا الہی۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔